لیس من منہج السلف ترک الرجوع الی العلماء، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ علماء کی طرف رجوع نہ کیا جائے، آدمی کتابیں پڑھ کے عالم بن جائے، انٹرنیٹ کے ذریعے مفتی بن جائے، علماء سے رجوع نہ کرے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ بل کانوا یدعون الناس الی مجالسۃ العلماء ولزوم غرسہم، سلف کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کے درس میں شامل ہو، علماء کے علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ سلف یہ نہیں کہتے تھے کتاب لے جاؤ گھر پڑھ لو عالم بن جاؤ گے، نہیں، علماء سے کسب کرنے، علماء سے علم حاصل کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طریقے سے لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ کسی سے بھی علم لے لیا جائے۔ ابھی آج میرے پاس ایک واٹس ایپ آیا، کوئی بنت اسلام کر کے کوئی خاتون ہے، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ان کے پیج ہیں، ان کے سائٹ ہے ان کی، اب وہ فتویٰ دے رہی ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجا، کسی نے پوچھا لو میرج کرنا کیسا ہے؟ بولی حلال طریقے سے کریں تو لو میرج کر سکتے ہیں۔ بھئی لو میرج کا مطلب یہ کہ وہ حلال نہیں ہے۔ تو اب اس طریقے سے فتوے دیے جا رہے ہیں، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پبلک پلیٹ فارم ہے، سب کو سہولت حاصل ہے، تو اب کوئی بھی ماشاءاللہ اسٹیج پکڑ لیا، مائک پکڑ لیا، آ کے انداز بیان اچھا ہے، سمجھانے کا، گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، وہ بول رہا ہے، اس کے انداز میں اپیل ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھئی فلاں مسئلے میں وہ فلاں صاحب کی بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ لیس من منہج السلف الاخذ عن ای احد، کسی سے بھی علم لے لیا جائے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ الا بعد النظر فی حالہ مع السنہ، جب تک کہ یہ نہ معلوم ہو جائے کہ اس آدمی کا سنت کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے، منہج کیا ہے اس کا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، شریعت کا علم دین ہے تو دین کس سے لے رہے ہو، غور کر لو، دیکھ بھال لو، دین کا علم بہت سوچ سمجھ کے لو۔ بھئی دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرتے ہم کہ ہم کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنی اور ہم انجینئر کے پاس جائیں، انجینئر ہے، اپنے فن کا بہت ماہر آدمی ہے، لیکن اس سے ہم میڈیکل کا علم تو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر سے ہم انجینئرنگ کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر فن کا ایک ایکسپرٹ ہے، ایک ماہر ہے، تو دین کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے علم لیا جائے، اور اس میں بھی ان کا منہج اور عقیدہ دیکھا جائے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کے لوگوں سے علم لیا جائے، یہی سلف کا طریقہ ہے۔ اگر یہ اصول آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا میرے بھائی تو بہت سارے فتنوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی کدھر بھی بلا رہا ہے وہ ادھر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان آپ دیکھیں، ہمارے پڑوسی ملک میں انجینئر علی مرزا نام کا ایک انسان ہے، یا اسی طریقے سے بہت سارے جھوٹے نبی بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارا نوجوان جو ہے ان کی باتیں سنتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تو دلیل بڑی اچھی دے رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فوراً ان سے امپریس ہو جاتا ہے، پھر اس کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات بھی سنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں صاحب کو سنیں گے، جو اچھی بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو خراب بات ہوگی وہ نہیں لیں گے۔ تیرے پاس اتنی عقل ہے کیا؟ ہے کیا تیرے پاس اتنی عقل کہ تو پرکھے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ ارے اللہ کے بندے اپنی انرجی ویسٹ مت کر، پتہ لگا کہ تو جس کی باتیں سن رہا ہے اس نے 10 باتوں میں سے 9 باتیں تو صحیح کہیں، لیکن ایک بات اس نے ایسی غلط کہی کہ تیرے ایمان کو خراب کر دیا، تیرے عقیدے کو خراب کر دیا، اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ اصول مت میرے بھائیو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی بہت مضبوط علم والا ہے، وہ اگر کسی بدعتی کی، کسی غلط منہج کے والے کی، کسی غلط عقیدے والے کی کوئی کتاب پڑھ لیں کہ ہاں بھائی اس کے اندر دیکھیں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط۔ عام آدمی کے اندر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی نالج نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ اصول بنا لو، صحیح لوگوں کو ہی سنیں گے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج پر چلنے والوں سے ہی علم حاصل کریں گے۔ علم بھائی، ہم دنیا میں ٹیچر کس کو بناتے ہیں؟ ہر کسی کو تو ٹیچر نہیں بناتے نا، ہم جس کو بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہم کو اچھا سکھائے گا، صحیح سکھائے گا، اس کو ٹیچر بناتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ہر آدمی کو ٹیچر مت بناؤ۔